محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں خطیب نکتہ دان آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا حسن سارم صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَقَالَ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الکونین امام الدنیا و امام الآخرہ و امام الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر قدوسی صاحب مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، لیکن بھول گئے ہمارے گجرانوالہ سے آئے ہوئے مہمان پاکستان کے معروف قاری جناب محترم قاری عبدالباسط اسلم صاحب، ہم ان کو پیغمبر انقلاب کانفرنس میں دل کی عطا گہرائیوں میں اہلاً وَسَهْلًا وَمَرْحَبًا کہتے ہیں۔ سامعین مکرم، میری دونوں طرف پاکستان کے جیل قرائے کرام اور خطبائے عظام موجود ہیں۔ میں ان کی گفتگو کے دوران ان کے درمیان دمارا حائل نہیں ہونا چاہتا۔ چند منٹوں میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ کائنات کے رب نے آسمان کو بنایا، کائنات کے رب نے زمین کو بنایا، دنیا کائنات کے نظام کو چلایا۔ اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے سب سے بڑا احسان امت محمد پہ یہ کیا ہے کہ مکہ المکرمہ میں عبداللہ کے گھر میں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ سامعین مکرم، پیغمبر انقلاب نبی کے آنے سے انقلاب کیسے آیا؟
عرب کا جاہلی معاشرہ کیسے تبدیل ہوا، بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن پہلی بات جب امام کائنات نے اعلان کیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے میری ماں آمینہ کا خواب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ سامعین مکرم، عرب کے جاہلی معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹیوں کی حفاظت نہیں تھی۔ اگر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور مسلمان، آج کا مسلمان بھی بیٹی کی پیدائش ہو جائے کبھی فیس بک پہ اس کا نام نہیں دیتا، اس کی مشہوری نہیں کرتا، بیٹا ہو جائے سب لوگوں کو بتاتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اگر بیٹی کی پیدائش ہو جائے لوگوں سے چہروں کو چھپاتا ہے، بتاتا نہیں ہے، عقیقہ نہیں کرتا۔ لیکن مسلمان، اگر بیٹی نحوست کا باعث ہوتی، اگر بیٹی بے برکتی کا نظریہ ہوتی، کبھی امام کائنات کے گھر میں زینب کی پیدائش نہ ہوتی، ام کلثوم کی، رقیہ کی، سیدات النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا کی پیدائش نہ ہوتی۔ اسی لیے امام کائنات نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، جس انسان کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہیں اور بیٹیوں کی خدمت کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، ان کی ضروریات زندگی کا خیال کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا جس طرح یہ محمد کی 2 انگلیاں برابر ہیں جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے انقلاب، جہاں بچیوں کی حفاظت نہ ہو وہاں میرے امام کائنات نے آ کر عورتوں کے سروں پہ چادر کو رکھا ہے۔ یہ ہے انقلاب۔ دوسری بات، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلاب پیدا کیا۔ عرب کے معاشرے میں بتوں کی پوجا ہے، کائنات کے رب کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ امام کائنات نے کوہ صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے مکہ کی گلیوں میں بسنے والوں، اگر تم توحید کو اپنا لو گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو گے، میں محمد اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، تملک العرب والعجم، تم عجم کے بھی مالک بنو گے، عرب کے بھی مالک بنو گے۔ یہ ہے انقلاب۔ جب بیٹیوں کی حفاظت ہو، توحید کا ڈنکا بجایا جائے، اٹھائیے امام اہل سنہ والجماعہ کی، امام احمد کی مسند احمد کو عاص بن والد، ان کے والد کا انتقال ہوا۔ اس نے نظر مانی تھی کہ میں نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، 100 اونٹ میں نے قربان کرنا ہے۔ باپ فوت ہو گیا، ایک بیٹے نے 50 اونٹ قربان کر دیے۔ جب باری آتی ہے عاص بن وائل رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہتے ہیں جب تک امام کائنات سے پوچھ نہ لوں یہ 50 اونٹ میں ذبح نہیں کر سکتا۔ وہ امام کائنات جس کے بارے میں کیوں کہا عاص نے؟ کیونکہ امام کائنات کی زبان مبارک سے سچ کے علاوہ کبھی نکلا ہی نہیں ہے۔
اٹھاؤ صحیح مسلم کو، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آستانہ عالیہ میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول قریشی مجھے منع کرتے ہیں نبی کی ہر بات کو لکھا نہ کرو، کبھی نبی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی کی حالت میں، کبھی غصے کی حالت میں، کہ اللہ کے رسول قریشی منع کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ امام کائنات نے شہادت والی انگلی سے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا فوالذی نفس محمد بیدہ اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق، عبداللہ میری ہر بات کو لکھ لیا کرو، میں خوشی میں ہوں تب بھی لکھا کرو، میں غصے میں ہوں تب بھی لیا کرو، کیونکہ اللہ میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ چیز نکالتا نہیں ہے۔ قرآن کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب توحید اپنائی جاتی ہے پھر انقلاب آتا ہے۔ تیسری بات، جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، انسان ہر مسلمان من حیث القوم انسان گناہوں سے بچے، غلطیوں سے بچے، رب کی نافرمانی والے کاموں سے بچے، کیونکہ امام کائنات نے معاذ ابن جبل کو بلا کے کہا تھا مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے معاذ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے پیار ہے، لیکن جب آپ نے فرض نماز کو پڑھ لینا ہے آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ وہ معاذ کو کہا ایاک والمعصیہ، معاذ گناہوں سے بچ جاؤ، فإنہ یمکث علی ذلک، کیونکہ گناہ کرنے پہ کائنات کا رب ناراض ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچ جانا چاہیے۔ کائنات کے رب نے سابقہ قوموں کے حالات کو قرآن مجید کے اوراق میں بیان کیا۔ قوم سمود کو، قوم عاد کو، انہوں نے بھی گناہ کیے تھے، رب کی نافرمانیاں کی تھی۔ اٹھائیے سورۃ الفجر کو، الم ترى کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد۔ یہ قوم سمود ایسی قوم ہے، اللہ کہتے میں نے ایسی قوم کبھی دنیا میں پیدا ہی نہیں کی۔ 70 فٹ قد، اتنے لمبے قد، جب گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اٹھائیے سورۃ الحاقہ، فَأَمَّا ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِيَةِ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ۔ 7 راتیں اور 8 دن ہوا چلتی رہی، یہ ایسے گھومتے رہے۔ جب 7 دن مکمل ہوئے کائنات کے رب نے زمین پہ پھینکا، ان کے سر الگ ہیں، ان کے دھڑ الگ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ الذین طغوا فی البلاد، بد کردار ہو گئے، حلال و حرام کے فرق کو مٹا دیا، شربت اور شراب کے فرق کو مٹا دیا، تجارت اور سود کے فرق کو مٹا دیا، زنا اور نکاح کے فرق کو مٹا دیا۔ اور محترم بھائیو، کیسے کیسے انہوں نے گناہ کیے۔ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ نبی کی سنت کو اپنائیے، انقلاب آئیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی مکرم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔